السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مصوی پروگرام گوشہ ادراک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 12 شوال ہے، 3 مئی ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و حافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہم اس میں مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم اور دلچسپ بھی ہے۔ ہمارا موضوع ہے سرزمین کربلا کی اہمیت۔ اس کو تاریخی اعتبار سے، اس کو روایات کی روشنی میں اور ان تمام چیزوں کو ایک منطقی پہلوؤں کے ساتھ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب، قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی، آپ کی خدمت میں بھی سلام، تمام تر دیکھنے والوں کی خدمت میں بھی السلام علیکم۔ پروردگار یہ دن جو ہے واقعا ہمارے لیے خیر و برکت کا، اور واقعا کربلا کے حوالے سے اپنی بارگاہ میں ہمارے ارتباط اور توسل کو جو ہے وہ پروردگار قبول فرمائے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ جس طرح سے ہمارا آج کا موضوع ہے سرزمین کربلا کی اہمیت، اس کے اوپر بات کریں گے ہم۔ کربلا کی روایات میں قبلہ کیا اہمیت وارد ہوئی ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں کہ سب سے پہلے تو بنیادی مسئلہ جو ہے وہ قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے بعض جگہوں کا ذکر کیا ہے، اور بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پروردگار نے اس سرزمین کی قسم کھائی ہے جہاں رسول خدا رہتے ہیں، جہاں رسول اللہ کا مسکن ہے، جہاں ان کا قیام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض جگہیں اللہ کی نگاہ میں قابل احترام ہیں، اس قدر قابل احترام ہیں کہ پروردگار نے ان کی قسم بھی کھائی ہے۔ اس میں مکہ کی سرزمین ہے، مدینہ کی سرزمین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین قابل احترام ہوتی ہے، لیکن زمین کے احترام کا تعلق جو ہے وہ کس حوالے سے ہے؟ ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرمائشات الواد الایمن الذي ذكره الله تعالى في القرآن هو الفرات والبقعة المباركة هي کربلا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ سورہ قصص کی آیت ہے، آیت نمبر 30 ہے، جس میں فلما آتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی خوبصورت مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پہ تو اللہ نے اس جگہ کو وادی ایمن، شاطئ الواد الایمن، بابرکت وادی قرار دیا ہے، بابرکت زمین قرار دیا ہے۔ اللہ نے اس زمین کو کیوں بابرکت قرار دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہے خدا سے کلام کرنے گئے ہیں، پروردگار سے کلام اور اللہ سے رابطے کی جو جگہ ہے وہ خود بخود بابرکت ہو گئی۔ تو اس جگہ کی جو عظمت ہے، جو قیمت ہے، جو اہمیت ہے، کس وجہ سے ہے، وہ مناسبت دیکھنا ضروری ہے کہ وادی ایمن بقعہ مبارکہ جو ہے، موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام، اللہ سے جو کلام کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں، اس کی نظر کرم، اس کی توجہ جو ہے اس وادی پہ، اس شخص پہ، اس انسان پہ ہوگی جو خدا سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس اعتبار سے وہ جگہ نورانی ہو گئی جس جگہ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے رابطہ کیا۔ تو یہ مختلف مناسبتیں ہیں جس کی وجہ سے،
تو اس روایت میں کیا ہے، فرمایا کہ وہ جو بابرکت وادی ہے، اور اس بابرکت وادی میں حتیٰ اس شجر سے آواز آئی انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں ہوں رب العالمین، یعنی وہ شجر واسطہ بنا، اس واسطے سے میسج ملا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. السلام علیکم. تو یہ جو نورانیت ہے اس کی وجہ سے وہ وادی بابرکت ہو گئی. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ وہ جو جس کا قرآن میں ذکر ہے وادی ایمن، وہ بقعہ مبارکہ، وہ کربلا ہے. واہ. یعنی کربلا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سرزمین ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے جس انداز سے اللہ سے رابطہ کیا ہے اس کی مثال سابقہ اور آئندہ تاریخ میں ممکن نہیں ہے. سابقہ میں تو تصور ہے ہی نہیں، اور آئندہ بھی کوئی تصور نہیں ہے. یعنی وہ بقعہ مبارکہ جہاں سید الشہداء علیہ السلام نے دین کی سربلندی کے لیے، قرآن کی سربلندی کے لیے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے، محمد رسول اللہ کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، علی ولی اللہ کی حقیقتوں کو کھولنے کے لیے، قرآن کریم کی تعلیمات کو، واقعاً ان نورانی تعلیمات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے جو کام کیا ہے سید الشہداء نے، تو یہ بات واقعاً حقیقت میں نظر آتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ کس قدر عظیم ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے، یا اطہر بقاء الارض وعظم حرمتا وانہا لمن من بطحاء الجنہ، کہ یہ جو کربلا ہے، کربلا کی زمین اطہر بقاء الارض، یعنی زمین کے خطوں میں، علاقوں میں پاک ترین ہے. اطہر، طاہر نہیں، اطہر، یعنی بہت ہی سب سے زیادہ پاک سرزمین جو ہے وہ کربلا ہے. اعظم حرمتن، انتہائی عظمت والی جگہ ہے یہ. اور من بطحاء الجنہ، جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے کربلا. سبحان اللہ. پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے وہ ہستی جو خود ان عظمتوں کی مالک ہے، وہ ہستی جس کے صدقے میں ہیں یہ ساری کائنات کی روشنیاں، وہ فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ پاک ترین سرزمین جو ہے وہ. پھر ایک روایت میں ہے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقبر ابنی بارض یقال لہا کربلا، میرا ایک بیٹا جو ہے اس کی قبر ہوگی ایک جگہ پر، زمین پر، اس کو کربلا کہتے ہیں. یہ البقعہ التي كانت فيها قبة الاسلام. اللہ اکبر. تو پیغمبر نے کب باتیں فرمائی ہیں؟ قبے کا کوئی وجود نہیں تھی. جب اپنا قبے کا وجود کرنا شہادت ہوئی تھی. اللہ اکبر. تو وہ بقعہ جو ہے فیہا قبۃ الاسلام، قبۃ الاسلام کا مطلب ہے کہ گنبد ہے اسلام کا. اللہ اکبر. پیغمبر کی گنبد ہے اسلام کا، یعنی اسلام ہمیشہ رہے گا جب تک یہ بقعہ رہے گا، یہ قبہ رہے گا. ٹھیک ہے جی. نجلاہ التی علیہا المؤمنین الذین آمنوا مع نوح فی الطوفان. اللہ نے جو ہے وہ نجات عطا کی ان مومنین کو جو کہ طوفان نوح میں حضرت نوح کے ساتھ تھے، اس قبے کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی کشتی جو ہے وہ اسی علاقے میں جو ہے وہ گھومتی رہی، اور کوفہ سے ظاہر ہے کہ وہ
طوفان آیا اور پھر یہ اس علاقے میں رہی، تو مومنین کو اللہ نے طوفان نوح میں نجات دی، کس کی وجہ سے؟ کربلا کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، اس میں ایک جگہ پہ فرمایا ھذا مصارع الشاق الشہداء لا يسبقهم من کان قبلهم ولا يلحقهم من کان بعدهم، کہ یہ جو ہے عاشقوں کی قربان گاہ ہے۔ مولا جب واپس آئے اس سے صفین سے تو راستے میں کربلا میں رکے، وہاں پہ یہ حضرت نے خطاب کہ کربلا کی زمین عاشقوں کی قربان گاہ ہے، اور ان سے نہ سابقہ والوں میں کوئی سبقت کر سکا اور نہ آئندہ کوئی سبقت کر سکے۔ السابقون السابقون۔ پھر ایک حدیث میں، اس حدیث کو جو ہے وہ جناب ابن ابی الحدید نے لکھا ہے، اس میں نہج البلاغہ کی شرح میں، اس میں ایک جملہ مولا علی علیہ السلام سے ہے، واہن لک ایتھا التربہ لیحشرن منک قوم یدخلون الجنہ بغیر حساب۔ اے خاک کربلا تیری خوشبو کیسی ہے، واہن لک ایتھا التربہ، کیا خوبصورت تیری خوشبو۔ علی فرماتے تیری خوشبو کتنی خوبصورت ہے، کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے، کربلا سے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کربلا سے جتنا کنیکشن نزدیک ہوگا، ایک تو وہ تھے نا جنہوں نے بہرحال اپنی جانیں دی، سب کچھ قربان کیا سید الشہداء کی راہ میں۔ سید الشہداء کی راہ یعنی قرآن کی راہ، یعنی اللہ کی کلمہ توحید کی راہ۔ سید الشہداء کی راہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ متصل کرتی ہے انسان کو مبدا سے، معاد سے، قیامت سے، خدا سے۔ مبدا جو ہے اللہ کی ذات ہے، تو جس کا تعلق حسین سے طاقتور ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ ہاں، لہذا آج بھی میسر ہے بعض علماء کی نگاہ میں کہ جس کا تعلق حسین سے طاقتور ہوگا، ہاں وہ ایسے ہی ہے کہ یہ جو فرمایا نا کہ کچھ لوگ بغیر حساب کے جائیں گے۔ حضرت مولا امام سجاد علیہ السلام سے ایک روایت ہے، کیا خوبصورت روایت ہے، فرمایا کہ تظہر ارض کربلا یوم القیامہ کالکوکب الدری، عجب، قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا تو کربلا کی زمین کو لایا جائے گا سامنے، جی اب اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ تو اب ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کربلا کی زمین جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اس کو اٹھا لیا جائے گا، تو اس سے اس کا طول و عرض کتنا ہے؟ آیا وہ صرف جو بیٹل فیلڈ تھی، جو بطل ہے، اس کی بات ہو رہی ہے جہاں پر مدفون ہے سید الشہداء یا ان کا مقدس ترین لہو وہاں پہ گرا ہے، اس منطقے کی بات ہے، یا ایک اس کو آپ اور زیادہ پھیلا لیں گے؟ مطلب دیکھیے دو طرح سے ہے۔ اب میں عرض کروں کہ بعض جگہوں کے بارے میں، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ گئے تو اس کو بابرکت وادی قرار دیا، مکہ کی اللہ نے قسم کھائی، یا حدیث و روایات میں سرزمین قوم کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، اسی طرح کربلا کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، کوفہ کے بارے میں روایات و حدیث ہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، حدیث و قرآن کریم کی، قرآن کریم ظاہر ہے کہ کلی اصول بیان فرما دیتا ہے، ان اصولوں کی روشنی میں ہم
احادیث کو بھی پرکھتے ہیں اور باقی معاملات کو بھی۔ تو جب وادی مبارک کا ذکر ہوا ہے تو اب ان چیزوں کی اہمیت کتنی ہے، یہ کربلا کی اہمیت کتنی ہے، قیامت کے دن یہ آشکار ہونا ہے۔ قیامت یہ ہے، قیامت کا جو مرحلہ ہے اس دن اسرار کھل جائیں گے جی، اسرار کے کھلنے کا دن ہے۔ تو کربلا کی اہمیت کتنی ہے یہ اس دن کھلے گی۔ تو ایک پہلو یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ سید الشہداء علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے جو قربانی دی، اس قربانی کی اہمیت کتنی ہے اللہ اس دن بیان فرمائے گا، قیامت کے دن۔ کس کے سامنے؟ ساری مخلوق کے سامنے۔ کل مخلوق موجود ہوگی، انسان سارے موجود ہوں گے، عاشق بھی ہوں گے، ماننے والے بھی ہوں گے، منکر بھی ہوں گے۔ تو اس دن کربلا سمجھ میں آئے گی کہ کتنی اہم زمین ہے، اس کی مٹی کتنی اہم ہے، یہ سرزمین کتنی عظمت کی مالک ہے، کتنا نور ہے اس سرزمین کے اوپر۔ تو یہ اس دن ثابت ہونا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ جو کربلا والے ہیں، وہ جو کربلا کو جنہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، وہ جو یہ جو ابھی قبۃ الاسلام کا فرمایا نا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو قبۃ الاسلام تو آج ثابت ہو گیا۔ اچھا، پھر یہ زندہ معجزہ قیامت تک کے لیے سید الشہداء کے خون کا عاشورہ کے دن سرخ ہو کر مظلومیت کا اعلان کرنا اور اسلام کی حقانیت کا اعلان کرنا، ایسے ہی ایسا معجزہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس۔ دیکھیں، یہ تو قیامت تک کچھ معجزات نے رہنا ہے۔ ایک کربلا ہے، ایک خانہ کعبہ کی دیوار کا وہ شق ہے، شقوق ہے جو تازہ ہے، ابھی تک تازہ ہے۔ آپ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود انسان جو ہے اس کو نہیں مٹا سکا۔ تو علی علیہ السلام کا ایک معجزہ جو ہے کہ وہ بچہ جو آیا تھا خانہ خدا میں کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے، اس کی عظمتیں قیامت تک یہ شگاف گواہی دیتا رہے گا علی ولی اللہ کی۔ کربلا جو ہے وہ بھی گواہی دیتی رہے گی، وہ گواہی لا الہ الا اللہ کی ہے، وہ گواہی محمد رسول اللہ کی ہے، وہ گواہی علی ولی اللہ کی ہے۔ تو یہ کربلا نے رہنا ہے قیامت تک کے لیے۔ کربلا کا تو جو ہے نا تعلق، تو نتیجتاً یہ ہے کہ کربلا کے حوالے سے یہ ایک حدیث ہے، عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عجیب ہے یہ حدیث، بہت اچھا ہے۔ فرمایا لیس بنا فی السماوات والارض الا یسألون اللہ تبارک و تعالی، زمین و آسمان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی زمین و آسمان میں، اللہ اکبر، کربلا زمین و آسمان میں اس قدر بلند ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ سے نہ ان یؤذن لهم فی زیارت الحسین، کہ اپنا اللہ کے فرشتے جو ہے وہ سید الشہداء کی زیارت کی اللہ سے اجازت مانگتے ہیں۔ ففوج ینزل و فوج یعرج، ایک جو ہے وہ فوج، ایک لشکر آتا ہے، وہ زیارت کرتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے، ایک لشکر اور آتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہے وہ روزانہ آتے ہیں سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کو، اور وہ جو زیارت کر کے چلے جاتے ہیں تو دوبارہ ان کی نوبت نہیں آتی۔
ہاں یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اللہ اکبر. ہاں باب اللہ. صحیح. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. باب صحیح. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. ارشاد فرمایا ان ارض کربلا و ماء الفرات اول ارض و اول ماء قدس اللہ تبارک و تعالی. سب سے پہلی زمین اور سب سے پہلا پانی جس کو اللہ نے برکت عطا فرمائی کربلا کی زمین ہے اور فرات کا پانی ہے. اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ایک اور روایت میں ہے، یہ کامل الزیارات میں یہ روایت ہے، موضع قبر الحسین علیہ السلام طاعت من طرع الجنہ طرع الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک جگہ جو ہے وہ سید الشہداء کی قبر مبارک ہے. یعنی اگر کسی نے جنت دیکھنی ہے تو مولا حسین. یہ ایسا ہے کہ یہ تو عقیدہ پورے دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ آج معصوم کی زیارت کرنا ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں ان کی زیارت کرنا ہے. ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات ہیں کہ جو شخص مکہ آئے اور میری زیارت نہ کرے جو ہے وہ اس نے مجھ پر جفا کی، اور فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میری زیارت ایسے ہے جیسے میری زندگی میں زیارت کرنا ہے. کوئی رسول اللہ کی زیارت کرے اور شہزادی کی زیارت نہ کرے اور چلا لیکن جائے الفاظ منی تو اس کا کیا ہوگا؟ میں عرض کر رہا ہوں نا، قرآن میں یا بعض اوقات احادیث میں اصول کلی بیان کیا گیا ہے. حضور کی زیارت میں یہ حضور کا خون ہے، سب کے سب یہ حضور کی حقیقت ہیں. ختمی مرتبت کی حقیقت جو ہے اس کی کنٹینیوشن ہے. علی مرتضیٰ علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، پھر باقی ساری اولاد فاطمہ جو ہے حضرت مہدی علیہ السلام تک جو ہے یہ رسول اللہ کے وجود اور آپ کی شخصیت کی کنٹینیوشن ہے، تسلسل ہیں. رسول اللہ کی زیارت اگر واجب ہے تو پھر ان سب کی زیارت واجب ہے. اچھا ان کی زیارت کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ جو اصل مقصد ہے خلقت کا، اس میں جو ہے وہ خدا کے نمائندوں سے ملاقات جو ہے وہ انسان کے قلب کو منقلب کر دیتی ہے. اللہ کے جو پاکیزہ اولیاء ہیں ان اولیاء میں نبی اکرم آپ کی عطرت طاہرہ جو ہے وہ اس منزل پہ فائز ہیں کہ جہاں کوئی اور نہیں ہے. لہذا ایسی ہستیوں کی زیارت جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. بلکہ روایت ہے ان اللہ اتخذ کربلا حرما آمنا مبارکا قبل ان یتخذ مکہ حرما. اللہ نے مکہ کو حرم بنانے سے پہلے کربلا جو ہے اس کو حرم قرار دیا، اس کو حرمت والی جگہ قرار دیا، اس کو مبارک جگہ قرار دیا. تو یہ جگہیں جو ہیں وہ اللہ سے رابطے کی جگہ ہیں. کربلا جو ہے وہ بنیادی طور پہ اگر آپ زیارت کے لیے جائیں تو کربلا یعنی اللہ اکبر. امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ لو يعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین من الفضل لماتوا شوقا. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سید الشہداء کی قبر کی زیارت جو ہے اس کی کتنی ہے تو لوگ عشق میں مر جائیں. اللہ اکبر. تو یہ باتیں ایسے تو نہیں ہیں. یا فرمایا کہ زیارت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و زیارت قبور الشہداء و زیارت قبر الحسین بن علی علیہ السلام تعدل حجہ مبرورہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرنا، شہداء کی قبور کی زیارت کرنا، امام حسین کی قبر کی زیارت کرنا جو ہے وہ ایک ایسے حج کا ثواب ہے جو آپ نے رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ حج ایک قبول حج، حج مبرور، ایسا حج جو قبول ہے اور آپ نے رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ انجام دیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں جناب امام باقر علیہ السلام سے ہے، بہرحال اس روایت میں جناب حمران سے ہے کہ میں نے پوچھا کہ قبر امام حسین کی زیارت جو ہے وہ اس کا ثواب کیا ہے، کتنا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فمن زار قبور شہداء آل محمد، آل محمد کے شہداء کی جو قبریں ہیں اگر کوئی اس کی زیارت کرے تو یرید اللہ بذالک وصلت نبی، یہی اور ان زیارتوں کا مقصد اس کا یہ ہو کہ وہ پیغمبر کی محبت چاہتا ہے، پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتا ہے، پیغمبر سے کا وسیلہ چاہتا ہے، پیغمبر سے ملنا چاہتا ہے، یعنی ختمی مرتبت کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ آل محمد کے شہداء کی قبور کی زیارت کرے، یا ان کی زیارت کرے، یا سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت اسی میں آ گئی۔ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اگر وہ پیغمبر کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں یہ نیت کر کے جائے آل محمد کے شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے، تو یہ زیارت ایسے ہے جیسے اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں گے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اس میں ایک ہے کربلا میں ایک معرفت کے ساتھ ان کے حق کو سمجھتے ہوئے، کما حق ہے، مکمل حق تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، ایک کما حق کا اپنی ایک جستجو کر کے اپنے حساب سے ایک کوشش کر کے انسان زیارت کرتا ہے، اور ایک ہے وہ بس ایسی زیارت کر لیتا ہے، ظاہر تو وہ بھی ہے۔ ان کے درجات میں کیا فرق ہے، یہ کیا دیکھیں گے وہاں اس حوالے سے کوئی روایات؟ میں عرض کروں کہ دیکھیں، معرفت کے ساتھ عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ معرفت جو ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی عمل کی قیمت اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، قرآن میں ہیں، سیرت میں ہیں، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل، پروردگار جو ہے وہ عمل کی قیمت دیتا ہے معرفت کے ساتھ۔ ایک آدمی خالی عمل کرتا ہے اور معرفت اس کی نہیں ہے یا تھوڑی ہے، تو وہ جو زیادہ عمل ہو بغیر معرفت کے اس کی قیمت بہت کم ہے، بعض اوقات شاید نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ ایک عمل آپ چھوٹا سا عمل کریں گے تو وہ عمل اس کی قیمت ممکن ہے کہ وہ علامہ اقبال مرحوم کی بات یاد آ گئی، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بعض اوقات ایک سجدہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ دنیا و آخرت کی ساری نعمتوں سے بالاتر ہو جاتا ہے وہ۔ اچھا، کربلا میں ایک ایسی کیا خاص بات آپ مزید دیکھتے ہیں، کیونکہ اولاً محمد و اوسطنا محمد و آخرنا و کلنا محمد کا ایک کلی اصول ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی شجر سے ہیں، ایک ہی سلسلہ ہے، اور مگر کربلا کے میں جو زیارت سید الشہداء ہے اس کی خاص تاکید ہم دیکھتے ہیں تمام معصومین کی طرف سے، کیونکہ سب کے اوپر اطلاق کلنا محمد کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کی اتنی اہمیت، اس کی تھوڑی سی اہمیت میں مزید روشنی ڈالیں، کیوں؟ میں عرض کروں، دیکھیں اب صرف بات کو سمجھانے کے لیے
اگر آپ زیارت کے ثواب کے حوالے سے دیکھیں تو ایک پہلو جو ہے وہ روایات میں بہت ہی عجیب ہے. مثلا حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان کی زیارت کے حوالے سے اس طرح کی روایات کہیں اور نہیں نظر آتی. مثلا روایات میں 1 ملین حج کے ثواب لکھا گیا ہے. 1 ملین، 100 حج، 1000 حج، اس طرح تو ہیں روایات. تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے حوالے سے 1 ملین حج کا الف حج، یعنی اس طرح کر کے روایت جو ہے وہ موجود ہے. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب ہستیاں جو ہیں ان کے رتبے وہی نور مصطفیٰ ہی کا تسلسل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علیہ السلام. لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص گیا تو بتانے لگا، کہا کہ میں جو ہے وہ زیارت کے لیے جا رہا ہوں کربلا. تو کہتے ہیں امام نے فرمایا کہ جب قبے کے نیچے جاؤ تو میرے لیے بھی دعا کرنا. اللہ اکبر. کیا بات ہے، اللہ کیا بات. کہا آپ تو خود صاحب وہ ہیں کربلا ہے. کہا نہیں، اللہ نے جو رتبہ اس قبے کے نیچے دعا کے حوالے سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے. کیا علی مولا. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی و ارواح العالمین لہ الفدا. ہماری جان قربان ہو رسول اللہ ذات پر. ظاہر ہے کہ آپ کا رتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کی زیارت کا ثواب بھی اسی طرح ہے. لیکن یعنی سب نے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آخری معصوم تک سب نے کربلا کو جو بیان کیا ہے نا وہ کچھ اور ہے. جب قبۃ الاسلامی کہہ دیا اس کو تو پھر رہ کیا گیا. جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ایک روایت بڑی، اس میں غم بھی ہے، اس میں کرب بھی ہے، اس میں میسج بھی ہے بہت زیادہ. صحیح. وہ روایت کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضور کے ہاتھوں میں تھے حسین. جب دنیا میں آئے ابھی تو پیغمبر کے ہاتھوں میں تھے. پیغمبر مسجد نبوی میں جو ہے وہ کھڑے تھے تو حضور جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بوسے لے رہے تھے، ماتھے کے، آنکھوں کے، رخسار کے، بہت شدید گلے کے مثلا بوسے لے رہے تھے. بوسے اس طرح تھے کہ بوسے نہیں تھے، لگتا تھا آج بوسوں کی بارش ہے. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ بیٹا آپ کو اتنا عزیز ہے. یا حسین. اللہ. تو پیغمبر کہتے ہیں کہ بوسے بھی لے رہے تھے اور رو بھی رہے تھے. تو روتے روتے پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہیں نہیں معلوم، میں تیروں اور تلواروں کے نشانات کے بوسے لے رہا ہوں کہ میرے اس بیٹے کے ساتھ یہ امت کیا کرے گی. یعنی اس وقت جب ابھی کربلا نہیں ہوئی تو اس کیفیت میں روایت میں یہ ہے کہ جب پیغمبر کو روتے ہوئے دیکھا تو فزج الناس بالبکاء والنحیب. مسجد جو ہے گریے سے اور دھاڑے مار کے رونے کی جو آوازیں ہیں اس سے بھر گئی. جی اتنا شدید گریہ ہوا. تو مقصد ہے کہ حسین منی وانا من الحسین. پھر حتیٰ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام صلوات اللہ علیہ
کی شہادت جب دردناک شہادت ہوئی اور جب آپ خون کی الٹیاں کر رہے تھے دشت میں، کون دیکھ سکتا ہے اس منظر کو؟ واہ، یعنی حسن جیسا بھائی ہو اور تو اس منظر کو دیکھ کے سید الشہداء نے بہت گریہ کیا. تو امام حسن نے فرمایا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، واہ، حسین آپ کی شہادت تو بہت اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کسی کا ایسا دن نہیں. اللہ، جی، تو لا یوم یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں؟ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اس ساری کائنات کے آقا ہیں، وہ سارے انسانوں کے آقا و مولا ہیں. اس رحمت مجسم نے جب آنا ہے زمین پر خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے، وہ نور مجسم، وہ قرآن کی حقیقت، وہ دین کی حقیقت، 1,24,000 انبیاء کی امانتوں کا وارث، وہ مہدی، یہ یا جب وہ اللہ خدا تعالی. کی امانتوں کا وارث ہے. وہ اپنا تعارف جب کروائیں گے مکہ میں، تو اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، کچھ جملے ارشاد فرمائیں گے. اس میں ایک جملہ یہ ہے، یا اہل العالم، اے دنیا والو، میں کون ہوں؟ ان جدی الحسین قتلوہ عطشاں. اچھا، وہ غریب ہے. اللہ، خدا کی قسم میں تو سوچتا ہوں کہ ہم علماء کے ذاکرین کی زبان سے جب مصائب سنتے ہیں تو انسان سے برداشت نہیں ہوتا. وارث کربلا جب یہ مصیبت بیان کرے گا تو خدا جانے دنیا پہ کیا کیا ہوگا، کیا قیامت ہوگی اس دن، جس دن امام زمانہ آئیں گے اور اپنا یہ تعارف کروائیں گے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا اچھا، شہید. یہاں پر دیکھیں کہ کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں. وہ اپنا تعارف مولا امیر المومنین سے بھی کرا سکتے تھے، وہ اپنا تعارف رسول خدا سے بھی کرا سکتے تھے. سید الشہداء سے تعارف کرانا، اس طرف اگر ہم دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو عالمی تحریک ہے اربعین کی، یعنی کوئی کسی شہر کی کوئی ایئرپورٹ کی امیگریشن ایسی نہیں ہے جن کو نہ پتا ہو کہ یہ کون سا سیزن چل رہا ہے اور اس میں لوگ جو ہے وہ کیا کرنے کہاں جا رہے ہیں. تو کیا یہ وجہ ہے کہ اس وقت تک جب تک آپ تشریف لائیں گے پوری دنیا اس چیز سے یہ ہے وہ جان چکی ہوگی، اس لیے یہاں پر اس حوالے سے تعارف کرایا گیا جس میں بھوک اور پیاس کا بھی ذکر ہے، غربت کا بھی ذکر ہے آپ کی. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ کربلا جو ہے وہ اس دنیا میں اور اس دنیا کے جو مختلف فیزز ہیں، ایک فیز ظہور سے پہلے کا ہے، ایک فیز ظہور کے بعد کا ہے، ایک فیز جو ہے وہ قیامت کا ہے، محشر کا فیز ہے. ان سب میں کربلا کی فوقیت اور اہمیت بالکل ایسے نور کی طرح ہے جس کے گردا گرد ساری نورانی منزل، نورانی سلسلہ ہے، وہ محور ہے. یعنی اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو آپ ایک انسانی تحریک، ایک الہی تحریک جس نے کامیاب ہونا ہے. اب یہ میں اس بات کو اس طرح جوڑوں گا کہ یزید کے سامنے خدا کی لعنت ہو اس ظالم اور قاتل پر کہ اس نے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب تھیں دربار میں، تو بہرحال میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور بی بی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں کیا تھا، یزید تو جو بھی کوشش کر سکتا ہے تو کر لے، جی
جتنے منصوبے بنانا چاہتا ہے بنا لے، تو دو کام نہیں کر سکتا، نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکے گا، نہ نہ ہماری وحی کو ختم نہ ہماری وحی، یہ بات اہم ہے، ہماری وحی کے آثار کو ختم کر سکے۔ اللہ وحینا، لا ہماری تمحو ذکرنا لا واہ، تمحو وحینا۔ ایوہ ہماری وحی کو تم مار نہیں سکتا، ہماری وحی کو تم موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا۔ لا تمحو ذکرنا، ایوہ اللہ۔ اچھا، یہ دو باتیں ہیں، ایک ہے ہماری یاد کو محو نہیں کر سکتا، ایک ہے ہماری وحی کو تو قتل نہیں کر سکتا۔ اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ یہ کب باریک فرمایا، جملہ ہے۔ کب فرمایا؟ جب زینب جیسی بہن کیا دے چکی ہے، حسین جیسا بھائی اللہ کی راہ میں قربان کر چکی ہے، جب بظاہر ان کا ماننے والا کوئی نہیں ہے، تو آج یہ جو 40 واک ہے، اب اس کی تعداد تو اب دنیا خود ہی دیکھے کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی کربلا میں، ملینز کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ تو یہ وہی ہے بات جو بی بی نے کہا تھا، ہمارا ذکر جو ہے وہ محو نہیں کر سکتا، تو یہ ذکر اس نے رہنا ہے قیامت تک۔ تو قیامت تک رہنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کربلا بنے گی اس تحریک کا محور اور مرکز جس نے ساری دنیا میں کامیاب ہونا ہے۔ اب اس میں ابھی آپ خود کربلا کی اس واک کو اگر دیکھیں تو کس کس عقیدے کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، یعنی اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے، مسلمان ہیں یا مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں یا غیر مسلم ہیں، کس کس عقیدے کے، اس کا مطلب ہے حسین مشترکہ ہے، سید الشہداء کا وجود سب کے لیے رحمت ہے اگر کوئی سمجھے تو اس عالمی تحریک میں کربلا کا رول وہی بی بی کی بات ہے۔ دوسرا جملہ بہت ہی قابل غور ہے، یعنی ہمارے ذکر کا تعلق جو ہے نا، گہرا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ وحی کے ساتھ بالکل۔ اگر تم حسین کو قتل کر کے سمجھتے ہو کہ وحی ختم ہو گئی، چونکہ اس نے یہی کہا تھا نا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی وحی ہے، یعنی منکر تھا وہ حدیث کا بھی قرآن کا بھی۔ یہاں کیا فرمایا بی بی نے، تو ہمارے ذکر کو بھی ختم نہیں محو کر سکتا، تو ہماری وحی کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ تم سمجھتے ہو کہ حسین کے قتل ہونے سے وحی قتل ہو گئی؟ یہ باریکی ہے، باریکی یہ ہے کہ ہمارا ذکر جو ہے وہ اس طرح زندہ رہے گا کہ ہمارے قتل کے بعد وحی کو زندگی مل گئی۔ واہ، تسلسل رہے گا۔ قتل حسین سے کیا ہوا، اس خون نے وحی کو زندہ کر دیا، اب وحی قتل نہیں ہو سکتی، اب قرآن قتل نہیں ہوگا، اب دین اس کا قتل میسج نہیں عام ہوگا، اس کا ایسے تو میسج نہیں عام ہوگا۔ ہوگی، میسج نہیں رکے یہ گا نا۔ ویسے ہی ہے، یہ درست کہا جناب خواجہ اجمیر نے، شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین دین است، یہ جملہ قابل غور ہے، خود دین کی حقیقت حسین ہے، دی پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، یعنی کلمہ توحید کی آبیاری کی ہے حسین کے خون نے، علی اکبر کے خون نے، مون محمد کے خون نے، عباس جیسے دلاور کے خون نے۔
اچھا، اس میں بیویوں تھوڑے سے اجر و ثواب کے حوالے سے ہم دیکھیں، جس میں بعض لوگ باپیادہ کربلا کی جانب حرکت انجام دیتے ہیں، مختلف مریض ہوتے ہیں، ویل چیئروں کے اوپر ہوتے ہیں، بہت مشکلات کے ساتھ اپنے وجود کو جس طرح سے کہے کہ اس کو کھینچ کے لے جانا پڑتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی موسم کی سخت ترین گرم ترین موسم کی پرواہ نہ کیے ہوئے آگے پڑھتے ہیں. اس کے اوپر باپیادہ سید الشہداء کی جانب سفر کرنے کے جو اجر و ثواب ہے وہ تھوڑا سا بیان کر دیں. ہمارے پاس تقریباً 4 منٹ اور ہے. میں عرض کروں یہ عشق کی بات ہے، جتنا عشق کا آپ اظہار کر سکتے ہیں. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے. یہ جو حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے کوکب دری کی طرح یہ زمین چمکے گی، اور اس دن یہ کربلا کہے گی تنادی انا ارض اللہ المقدسہ الطیبہ المبارکہ، میں وہ مقدس مبارک طیب سرزمین ہوں، تضمنت الشہداء و سید الشباب اہل الجنہ. یعنی سید الشہداء جو ہیں وہ میرے وجود میں اللہ نے ان کو رکھا ہے. السلام علیکم. یہ زمین فخر کرے گی، اس دن غرور کرے گی، رشک کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس اعتبار سے اس زمین کا تعلق عشق الہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. خدا کے، اس کا مطلب ہے جو حسین کی طرف جا رہے ہیں عاشقان خدا ہیں، عاشقان توحید ہیں، اس لیے کہ حسین ہے بنا الہ الہ. تو یہ عشق کی منزلیں ہیں، ہر ایک اپنی اپنی معرفت کے مطابق جو ہے وہ اجر و ثواب اس کو ملے گا. لیکن ایک نقطہ میں یہاں پہ، آپ نے سوال اچھا کیا ہے، ایک پہلو جو ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے. کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جو امام حسین کو نہیں پسند، جو شریعت کے خلاف ہے. اتنی مقدس عبادت میں، اتنی مقدس عمل میں کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو شریعت کو نہیں پسند، جو خدا کو ناپسند ہے. یہ بعض ایسی حرکتیں بھی لوگ کر جاتے ہیں عدم آگاہی کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ علماء سے پوچھنا چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جو خدا و خدا رسول اور سید الشہداء جس سے راضی نہیں ہیں، اور وہ بنیادی طور پر شریعت کے قوانین ہیں، شریعت کی حدود ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ یہ جاتے ہیں عشق سے، محبت سے، وہ جانے اور بی بی جانے. فاطمہ زہرا درگاہ میں ہمیں جھکنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بیٹی آپ کے بیٹے کی جو محبت ہے وہ آپ کا صدقہ ہے، آپ کی بہت جلد دوسرے فرزند اکبر کی قبر بھی انشاءاللہ تعمیر ہوگی بقی میں. وہ دن قریب آ رہا ہے انشاءاللہ. ہوگا انشاءاللہ. یہ تو ہماری امیدیں ہیں، دعائیں ہیں. پروردگار مراجع خصوصاً دعا فرما دیں. قبلہ پروگرام 1 منٹ رہ گیا. دعا فرما دیں جنازۃ بقی کے حوالے سے بھی سب تمام مومنین جہاں تک ہماری آواز جاری ہے، جو لوگ ٹرانسمیشن اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بقی کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ جلد از جلد قبا جو کہ آپ فرزند اکبر ہیں سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین. دعا فرمائیں. پروردگار ہماری اس محفل کو اپنی اطاعت و بندگی میں شمار فرما، اور جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی مریض ہے، سب مریضوں کو شفا عطا فرما، جو پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں ہر طرح کے امتحانات میں کامیاب فرما، اور ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اسی طرح پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اور اسی طرح جنت البقیع کے حوالے سے پروردگار تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ان معصوموں کے مزارات بھی ہمیں اور امت کو بنانے کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ. کربلا سے ہمارے عشق میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بنبینا الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ہمارا موضوع سرزمین کربلا کی اہمیت، اس کے اوپر مختلف وجہات کے ساتھ ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے مختصر ترین وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اہم معلومات جو کہ ادلہ قرآنی سے ہوں، احادیث سے، اقوال معصومین سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. ہمارے پروگرام کا ٹائم اس وقت تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 5:30 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.